فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول، مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 51ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 605۔ عنوان ہے جنگ صفین۔ شام اموی اقتدار کا گہوارہ اور معاویہ ابن ابی سفیان کا پائے تخت تھا، جہاں وہ خلافت ثانیہ کے زمانے سے اقتدار پر قابض تھے، اور اس طویل عہد امارات کی وجہ سے انہوں نے مضبوطی سے قدم جما رکھے تھے اور ایک خود مختار حکمران کی طرح شام جیسے وسیع اور زرخیز علاقے پر اپنا پرچم لہرا رہے تھے۔ جب امیر المومنین مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو انہوں نے قلمروئے مملکت کے تمام اعمال کو معزول کر کے نئے اعمال مقرر کیے۔ چنانچہ مصر میں قیس ابن سعد، یمن میں عبید اللہ ابن عباس اور بصرہ میں عثمان ابن حنیف بھیجے گئے، اور انہوں نے بغیر کسی روک اور رکاو کے عہدے سنبھال لیے۔ کوفے کی طرف عمارہ ابن شہاب کو اور شام کی طرف سہل ابن حنیف کو روانہ کیا۔ عمارہ کوفہ جاتے ہوئے جب زبالہ کے مقام پر پہنچے تو طلحہ ابن خویلد اسدی مانے ہوا اور کہا، تم یہیں سے واپس چلے جاؤ ورنہ ہم قتل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ واپس چلے آئے، اور سہیل ابن حنیف شام جاتے ہوئے جب وادی تبوک کے قریب پہنچے تو معاویہ کے مقرر کردہ ایک شامی دستے نے ان کا راستہ روک لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا، میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے شام کا عامل ہوں۔ کہا، ہم معاویہ کے علاوہ کسی کو شام کا حکمران تسلیم نہیں کرتے، تم جدھر سے آئے ہو ادھر واپس پلٹ جاؤ ورنہ ہماری تلواریں تمہیں آگے بڑھنے سے روکیں گی۔ سہیل اس جمعیت کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے، مجبوراً واپس چلے آئے اور حضرت کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال بیان کی۔ امیر المومنین پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے کہ معاویہ شام سے بآسانی دستبردار نہ ہوگا، اور ایک دن عراقیوں اور شامیوں کے درمیان جنگ کے شرارے بھڑکیں گے، مگر آپ نے اتمام حجت سے پہلے ان کے خلاف قدم اٹھانا گوارا نہ کیا اور کوشش کی کہ گفت و شنید اور افہام و تفہیم سے معاملہ یکسو ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے حجاج ابن غزیہ انصاری کو ایک خط دے کر معاویہ کے پاس بھیجا اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ شامیوں کے وفد کے ساتھ مدینے آئیں اور بیعت کریں۔ معاویہ نے خط پڑھا مگر اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ حجاج نے کہا، تم واپس چلے جاؤ۔ حجاج سے کہا، تم واپس چلے جاؤ، میں اپنے آدمی کے ہاتھ جواب بھیج دوں گا۔ حجاج واپس چلے آئے اور معاویہ نے ایک پلندہ قبیضہ عبسی کو دے کر حضرت کے پاس بھیجا۔ اس نے مدینہ پہنچ کر وہ پلندہ امیر المومنین کو دیا۔ حضرت نے اسے کھولا تو اس میں فقط یہ لکھا تھا، معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے علی ابن ابی طالب کے نام۔ حضرت نے اس سے دریافت کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس نے ایک نظر ان لوگوں پر ڈالی جو اس موقع پر جمع ہو گئے تھے اور ان سے پوچھا کہ تم میں بنی عبس کے بھی لوگ ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں وہ بھی ہیں۔ کہا، اب میری بات غور سے سنیے اور نتائج پر نظر کیجیے۔ میں جامع دمشق میں 50,000 شیوخ اور اکابر کو عثمان کے خون بھرے پیراہن کے نیچے روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہیں،
شور و شیون کی صدائیں بلند ہیں اور وہ اللہ سے عہد کیے ہوئے ہیں کہ جب تک قاتلان عثمان کے خون سے اپنی تلواریں رنگین نہیں کر لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس پر خالد ابن ظفر عبسی نے کہا، خدا کی قسم تم شام کے بہت برے سفیر ہو، کیا مہاجرین اور انصار کو شام کے لشکر اور قمیض عثمان پر ان کے رونے دھونے سے خوف زدہ کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم عثمان کا کرتا یوسف کی قمیض نہیں ہے اور نہ ان کا رنج و غم یعقوب کا حزن و اندوہ ہے۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال جلد صفحہ نمبر 142 پر۔ حضرت نے معاویہ کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھے تو ایک فوج جمع کی اور شام جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی شام کی طرف کوچ نہ کیا تھا کہ طلحہ اور زبیر کی سورش اور ہنگامہ آرائی کی اطلاع پہنچی۔ آپ نے شام جانے کے بجائے ان کا تعاقب کیا اور بصرہ میں خوریز جنگ لڑ کر اس فتنے کو کچل دیا۔ جب اس بغاوت کو فرو کر کے کوفے آئے تو معاویہ کی طرف سے کسی کو پیغامبر بنا کر بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یمن کے معزول شدہ عامل جریر ابن عبداللہ بجلی نے اس خدمت کی انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا، میں معاویہ سے اپنے دیرینہ تعلقات کی بنا پر بیعت لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مالک اشتر نے ان کی مخالفت کی اور کہا، یہ درپردہ اہل شام کا ہمنوا اور معاویہ کا دوست ہے، یہ شخص کام سنوارنے کے بجائے اور بگاڑے گا، لہٰذا اسے نہ بھیجا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے فی الحال جانے دیا جائے، دیکھیں یہ کیا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ چنانچہ سے ایک خط دے کر شام روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اب تمہارے لیے بیعت سے انکار کا کوئی جواز نہیں ہے، تمہیں وہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو اہل مدینہ نے اختیار کیا ہے۔ رہا قصاص عثمان کا مسئلہ تو تم بیعت کے بعد اسے میرے سامنے پیش کرنا، میں کتاب و سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ جب جریر یہ خط لے کر معاویہ کے ہاں گیا تو انہوں نے خط پڑھ کر جریر سے کہا، تم علی کو لکھو کہ وہ شام کا علاقہ میرے نام کر دیں، پھر میں بیعت کر لوں گا۔ اور یہ روایت ہے تاریخ الاسلام ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160۔ پھر کچھ سوچ بچار کے بعد کہا، تم کچھ دن توقف کرو تاکہ میں اہل شام سے بات چیت کر کے ان کی رائے معلوم کروں، اور جو ان کی رائے ہوگی وہی میرا آخری فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی عتبہ ابن ابی سفیان کو بلا کر مشورہ کیا۔ عتبہ نے کہا، تم عمرو ابن عاص کو اپنے ہاں بلاؤ اور اس کی سوجھ بوجھ سے فائدہ اٹھاؤ، وہ یقیناً تمہارا معاون اور دست راست ثابت ہوگا، بشرطے کہ جو شرط وہ منوانا چاہے اسے مان لو۔ معاویہ کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے عمرو ابن عاص کو تحریر کیا کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ علی نے طلحہ اور زبیر اور ام المومنین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور جریر ابن عبداللہ بجلی کو بیعت کے لیے میرے پاس بھیجا ہے۔ میں تم سے مشورہ کیے بغیر کوئی اقدام اٹھانا نہیں چاہتا، لہٰذا جلد از جلد میرے پاس پہنچنے کی کوشش کرو۔ عمرو نے یہ خط پڑھا تو سمجھ گیا کہ معاویہ بیعت کے سلسلے میں تو مشورے کے طالب نہیں ہے، اس لیے کہ بیعت کا لازمی نتیجہ امارات شام سے دستبرداری ہے اور وہ کسی قیمت پر امارات کو اپنے ہاتھ سے دینا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ مشورہ علی کے مقابلے میں محاذ جنگ قائم کرنے کے سلسلے میں ہے اور صرف مشورہ ہی نہیں بلکہ عملاً مجھے شریک جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ عمرو نے ذہنی طور پر جانے یا نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہوگا، تاہم اس نے اپنے فیصلے کی تائید حاصل کرنے کے لیے اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد سے بھی اس کا ذکر کر کے ان کی رائے دریافت کی۔ عبداللہ نے کہا کہ آپ خلیفہ ہونے سے تو رہے، بہتر یہ ہے کہ گھر کے گوشے میں بیٹھے رہیے اور تھوڑی سی دنیا کے لیے دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ محمد نے اس کے برخلاف رائے دی اور کہا، ایسے زرین مواقع ہر روز میسر نہیں آیا کرتے، آپ جائیں اور ضرور جائیں۔ آپ عرب کی گمنام شخصیت نہیں ہیں کہ آپ کی رائے کی قدر و قیمت آپ کی رائے کی قدر و قیمت ہے۔ جدید حکومت کی تشکیل ہو رہی ہے، اس میں آپ کی رائے کو شامل ہونا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ خلافت کا تصفیہ ہو جائے اور آپ کا کہیں ذکر تک نہ آئے۔ عمروں نے ان دونوں رائےوں کو سنا تو کہا، اے عبداللہ، تم نے جو بات کہی وہ میرے لیے آخرت کے لحاظ سے بہتر اور جس سے میرا دین بھی سلامت رہتا ہے، اور اے محمد، تم نے جو بات کہی جو میرے لیے دنیاوی اعتبار سے بہتر اور عقبہ کے اعتبار سے تباہ کن ہے۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 141 پر۔ عبداللہ اور محمد کی رائے معلوم کرنے کے بعد اس نے اپنے غلام وردان سے دریافت کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، آپ ایک ایسے دو راہے پر کھڑے ہیں جہاں ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف آخرت۔ دنیا معاویہ کے ساتھ ہے اور آخرت علی کے ساتھ۔ آپ کبھی دنیا کی طرف جھکتے ہیں اور کبھی آخرت کا خیال عنان گیر ہوتا ہے۔ بہتر تو یہی تھا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہتے اور کسی کا ساتھ نہ دیتے، مگر مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کا اندرونی تعصب عارضی ہے اور انجام کار آپ آخرت کے مقابلے میں دنیا اختیار کریں گے اور علی کے مقابلے میں معاویہ کا ساتھ دیں گے۔ عمروں نے یہ سنا تو کہا، خدا ہی وردان کو اس کی باریک بینی کی داد دے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، وردان نے چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے۔ عمرو ابن عاص کو امارات مصر کی دل سے خواہش تھی اور اس دیرینہ آرزو کی تکمیل کا اس سے بہتر موقع ہاتھ آنا مشکل تھا۔ چنانچہ اس نے معاویہ کے ہاں جانے کا سر و سامان کیا اور اپنے دونوں بیٹوں اور وردان کو لے کر دمشق پہنچ گیا۔ معاویہ منتظر تو تھا ہی، اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور رسمی بات چیت کے بعد کہا، میں نے تمہیں اس لیے تکلیف دی ہے کہ مجھے اس وقت 3 الجھنوں کا سامنا ہے اور ابھی تک ان کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکا۔ مجھے امید ہے کہ تم انہیں سلجھانے میں میری مدد کر سکو گے۔ میں سنوں کہ وہ الجھنیں کیا ہیں؟ کہا، ایک الجھن یہ ہے کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ محمد ابن ابی حذیفہ قید خانے کا دروازہ توڑ کر اپنی ساتھیوں سمیت نکل بھاگا ہے۔ مجھے اس سے اور اس کے ساتھیوں سے خطرناک اقدام کا اندیشہ ہے۔ دوسری الجھن یہ ہے کہ قیصر روم شام پر چڑھائی کا منصوبہ باندھ رہا ہے تاکہ اسے اپنے علاقے میں شامل کر لے۔ اور تیسری الجھن یہ ہے کہ جریر ابن عبداللہ بجلی علی کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ میں بیعت کروں یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں۔ عمروں نے کہا، اگر ابن ابی حذیفہ جیل کا دروازہ توڑ کر نکل گیا ہے تو تمہیں اس کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ ہونا چاہیے۔ تم کچھ سوار اس کے تعاقب میں بھیج دو، اگر وہ گرفتار ہو گیا تو بہتر، ورنہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ رہا قیصر روم کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ، تو اس کی روک تھام کے لیے یہ کرو کہ جتنے رومی تمہارے ہاں قید و بند ہیں انہیں رہا کر دو اور چند خوبصورت کنیزیں اور سونے چاندی کے ظروف اسے بطور تحفہ بھیج دو اور صلح کا پیغام دو اور ان چیزوں کو رد نہ کرے۔ وہ ان چیزوں کو رد نہیں کرے گا اور صلح پر آمادہ ہو جائے گا۔ البتہ علی ابن ابی طالب کا معاملہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک تجربے کار جرنیل اور جس منصب پر فائز ہیں اس کے اہل ہیں، اور تمہارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ معاویہ نے کہا کہ مجھے ان کے فضل و شرف سے انکار نہیں ہے، مگر انہوں نے فتنہ اور شر کو ہوا دی، جماعت میں تفرقہ ڈالا اور قاتلان عثمان کی ہمت افزائی کی ہے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان سے قصاص کا مطالبہ کریں اور اسی قصاص طلبی کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ عمروں نے کہا، تم نے مجھے اس غرض سے بلوایا ہے کہ میں لوگوں کو بہلا پھسلا کر تمہارے پرچم کے نیچے جمع کروں، اور تم نے مجھے ہی کو جل فریب دینا شروع کر دیا۔ اس بات پر کون یقین کرے گا کہ تم قصاص عثمان کے لیے جنگ لڑنا چاہتے ہو، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ عثمان نے محاصرے کے دنوں میں مدد مانگی تو تم نے عمداً پہلو تہی کی اور موت کو ان کے سر پر منڈلاتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، اور میں بھی انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر فلسطین چلا آیا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا ساتھ تعاون کروں تو مجھ سے لاگ لپیٹ کی باتیں نہ کرو۔ میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ صاف بات یہ ہے کہ علی کے اسلامی خدمات، علمی بلندی اور ہجرت اور سبقت کے شرف کو دیکھتے ہوئے مجھے ان سے لڑنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ یہ کسی بڑے دل گردے والے ہی کا کام ہے۔ معاویہ سمجھ گیا کہ یہ ایک رسمی عذر خوئی ہے۔
اگر وہ علی سے لڑنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہ پاتا تو اسے ضرورت ہی کیا تھی کہ میرے پیغام پر فوراً پہنچ جاتا۔ اس نے سفر اختیار کیا ہے تو حالات کا بنظر غائر و جائزہ لے کر اور یہ سمجھ کر کہ علی کے خلاف مارکہ آرائی میں حصہ لینا ہوگا، اور اب اسے دبے الفاظ میں معذرت کا مقصد اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ معاملے کی سنگینی اور اہمیت کو واضح کر کے منہ مانگی قیمت مانگے اور اپنا مطالبہ منوائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ عمروں نے کچھ پس و پیش کے بعد کہا، اگر میں تمہارے ساتھ اشتراک عمل کروں یہاں تک کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو میرا اس میں حصہ کیا ہوگا؟ یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 158۔ معاویہ تو جانتے ہی تھا کہ یہ سودا بازی کیے بغیر آمادہ تعاون نہیں ہوگا۔ پوچھا کہ مجھے اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ کہا جب تک تمہاری حکومت رہے مصر کی حکومت میرے نام واگزار کر دو۔ اور یہ بھی روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 158 پر ہے۔ معاویہ نے یہ مطالبہ سنا تو بہت سٹپٹایا۔ قیمت توقع سے کہیں زیادہ تھی، نہ اقرار کرتے بنتی تھی اور نہ انکار۔ نظر بھر کر عمروں کی طرف دیکھا اور کہا، اگرچہ تم سے جھوٹا وعدہ کر سکتا ہوں مگر غلط بیانی کر کے تمہیں فریب دینا نہیں چاہتا۔ عمروں نے کہا، مجھے فریب دے کر بھی دیکھ لو، میں تمہارے ہر داؤ پیش کا توڑ جانتا ہوں۔ معاویہ نے کہا، تم ذرا مجھ سے قریب ہو جاؤ، میں تمہارے کان میں ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ عمروں آگے بڑھا اور اپنا کان معاویہ کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ معاویہ نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کہو کیسی رہی؟ آگے نہ جھانسے میں کہا، کب اور کیسے؟ کہا، اسی جگہ اور اسی وقت۔ تم ذرا سوچتے کہ اس مقام پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں ہے اور نہ اندر کی آواز باہر سنائی دی جا سکتی ہے، پھر راز کی بات کہنے کے لیے تمہیں قریب کرنے اور تمہارے قریب ہونے کے معنی ہی کیا ہوتے؟ جب تم چوکنا ہونے کے باوجود فریب میں آ سکتے ہو تو بعد میں تمہیں بآسانی فریب دیا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم اپنے مطالبے پر نظر ثانی کرو، اور اگر تم اس پر مصر رہے تو لوگوں میں یہ چرچے ہوں گے کہ تم نے امارات مصر کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے۔ عمروں نے کہا، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے، اب ان ہیلا ترازیوں سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں یہ شرط منظور ہے تو میری تمام کوششیں تمہارے لیے وقف ہوں گی، ورنہ تم جانو تمہارا کام، میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر عمروں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قیام گاہ میں چلا آیا۔ عتبہ ابن ابی سفیان کو معاویہ اور عمروں کی باہمی گفتگو کا علم ہوا تو اس نے معاویہ سے کہا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ مصر کے بدلے عمروں کو خرید لو؟ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 158 پر۔ معاویہ نے کہا، ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، آج رات اس پر غور کروں گا اور پھر کسی نتیجے پر پہنچ سکوں گا۔ چنانچہ اس نے وہ رات سوچ بچار میں گزاری اور آخر یہ فیصلہ کیا کہ عمروں کی ہوشیاری اور چالاکی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے مصر کی حکومت کا وعدہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ عمروں کو بلا کر اس سے امارات مصر کا عہد و پیمان کیا اور رسمی طور پر ایک دستاویز تحریر کر کے دے دی۔ عمروں اس دستاویز کو لے کر خوش اپنی منزل پر آیا اور اپنے ایک چچا زاد بھائی سے اس دستاویز کا ذکر کیا۔ اس نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم قریش کو کیا منہ دکھاؤ گے اور کیوں کر اپنے قبیلے میں عزت و آبرو کی زندگی بسر کر سکو گے، جبکہ تم نے دین فروشی کر کے اپنی شخصیت و شہرت کو داغدار کر لیا ہے۔ عمروں نے کہا، اگر میں علی کے ساتھ ہوتا تو میرے لیے گھر کی چار دیواری کافی تھی، اور اب تو میں معاویہ کے ساتھ ہوں، گھر کی چار دیواری پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا کہ معاویہ نے کھلے بندوں تمہارا دین خرید لیا ہے اور تم دنیا کی خاطر اس کے پیچھے لگ گئے ہو۔ معاویہ کو اس گفتگو کا علم ہوا تو وہ بہت برہم ہوئے اور حکم دیا کہ اسے گرفتار کر لیا جائے تاکہ دوسروں کو بہکانے نہ پائے۔ اس نے گرفتاری کا حکم سنا تو چپکے سے نکل کھڑا ہوا اور جان سلامت لے کر امیر المومنین کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اس کی زبانی عمروں اور معاویہ کے معاہدے کی خبر عام ہوئی اور ان کے جنگی عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد عمروں نے معاویہ کو یہ
دور رس مشورہ دیا کہ ابھی خلافت کا ذکر نہ چھیڑا جائے، بلکہ اہل شام کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی جائے کہ عثمان کے قتل کی ذمہ داری علی پر عائد ہوتی ہے۔ انہی نے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا، اور جب وہ قتل کر دیے گئے تو ان کے قاتلوں کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور جب عوام کے ذہنوں میں یہ چیز اتر آئی تو ان کے تعاون سے جنگ چھیڑ دی جائے، اور جنگ میں کامیابی کے بعد اقتدار کی راہ ہموار ہو جائے گی، راہ خود ہی ہموار ہو جائے گی۔ البتہ عوام کو ہم نوا بنانے کے لیے بااثر افراد کے تعاون کی ضرورت ہے، اور اس وقت عبادہ ابن صامت انصاری شام میں موجود ہیں، جن کا اہل شام پر بہت اثر ہے۔ پہلے انہیں ہم خیال بنانا چاہیے، اگر ہم انہیں اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے تو شام کا ہر فرد ہمارے ساتھ اشتراک اور تعاون کرے گا۔ معاویہ نے اس تجویز کو سراہا اور ایک پیغامبر کے ذریعے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ جب عبادہ ان کے ہاں آئے تو معاویہ اور عمرو ابن عاص دونوں پہلو با پہلو کندھے سے کندھا ملائے بیٹھے تھے۔ عبادہ کو دیکھا تو دونوں تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عبادہ آگے بڑھ کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ معاویہ نے انہیں ہموار کرنے کے لیے ان کی بڑی تعریف کی، اور پھر حضرت عثمان کے محاسن اور فضائل بیان کر کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا خون رائگاں نہ جائے، لہٰذا قصاص کے سلسلے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ عبادہ نے کہا، تم لوگوں نے جو کچھ کہا ہے میں نے سن لیا، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ میں عام دستور کے خلاف تم دونوں کے درمیان کیوں بیٹھا ہوں؟ کہا کہ آپ کے فضل و شرف کا یہی تقاضا تھا کہ آپ ہم دونوں کے درمیان بیٹھیں اور ہم آپ کے دائیں بائیں بیٹھیں۔ کہا کہ یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ کی رکاب میں چل رہے تھے کہ انہوں نے تم دونوں کو ساتھ ساتھ چلتے اور باتیں کرتے دیکھا، تو اس موقع پر فرمایا، جب ان دونوں کو یکجا بیٹھا دیکھو تو انہیں الگ الگ کر دو، اس لیے کہ یہ کبھی بھلائی کے کام کے لیے جمع نہیں ہوں گے، لہٰذا میں تمہیں یکجا ہونے سے منع کرتا ہوں۔ یہ روایت ہے عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 پر۔ لہٰذا میں تمہیں یکجا ہونے سے منع کرتا ہوں، اور تم دونوں کے درمیان بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تم دونوں میں کچھ فاصلہ حائل ہو جائے۔ باقی رہا تمہاری ہم نوائی کا مسئلہ تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب معاویہ نے عمرو کے مشورے سے سرجیل ابن سمت کندی کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے تحریر کیا کہ کوفے سے جریر ابن عبداللہ بجلی بیعت کا مطالبہ لے کر آیا ہے۔ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ تم سے مشورہ کیے بغیر اس کا فیصلہ کر لیا جائے، لہٰذا جلد از جلد میرے پاس پہنچو۔ جب شرجیل کو یہ خط ملا تو اس نے چند نمایاں افراد سے مشورہ کیا، اسے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے جانے کا مشورہ دیا اور کچھ لوگوں نے ان کے خلاف رائے دی۔ فقیہ شام عبد الرحمن ابن غنم ازدی نے کہا کہ ہم سن چکے ہیں کہ عثمان کے قتل میں علی کا ہاتھ ہے، اگر واقعاً ایسا ہی ہے تو مہاجرین اور انصار ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور یہ بیعت ہمارے لیے حجت ہے، اور اگر قتل عثمان میں وہ شریک نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم معاویہ کے ہاں جاؤ اور سوچے سمجھے ان کے ساتھ جاؤ، بے سوچے سمجھے ان کے ساتھ جاؤ۔ بہتر ہے کہ کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کے بجائے تم علی کے پاس جاؤ اور ان کی بیعت کرو، اور انہیں اپنے قوم و قبیلے کی اطاعت اور فرمانبرداری کا یقین دلاؤ۔ مگر اس نے یہ مشورہ قابل قبول نہ سمجھا اور معاویہ کے ہاں جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ معاویہ نے عمرو کے مشورے سے ایک داؤ یہ کھیلا کہ شرجیل کے راستے میں مختلف جگہوں پر یزید ابن اسد، بصر ابن ارتعاد، سفیان ابن عمر، مزارق ابن حارث، حمزہ ابن مالک، حابس ابن سعد اور چند رؤسائے یمن کو کھڑا کر دیا، اور انہیں ہدایت کی کہ جب شرجیل ادھر سے گزریں تو اپنی ملاقات کو اتفاقیہ ظاہر کر کے اسے یہ تاثر دیں کہ عثمان کے قتل کی ذمہ داری علی کے علاوہ کسی پر عائد نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور اسے ہر منزل پر ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی ملتا اور باتوں باتوں میں اسے بتاتا کہ علی عثمان کے قاتل ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ یہ لوگ شرجیل کے نزدیک نہایت درجہ قابل اعتماد اور وثوق تھے، جو حمص سے لے کر دمشق تک برابر ان کے کان بھرتے چلے آئے، جس کے بعد اسے علی کے قاتل عثمان ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ جب وہ حدود دمشق میں داخل ہوا تو معاویہ نے اکابر شام کو اس کی پیشوائی کے لیے کہا۔
انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا پرجوش خیر مقدم کیا اور معاویہ کے حسب ہدایت اسے یہی تاثر دیا کہ قتل عثمان کی تمام تر ذمہ داری علی پر عائد ہوتی ہے۔ جب وہ استقبال کرنے والوں کے جھرمٹ میں معاویہ کے ہاں پہنچا تو معاویہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور رسمی گفتگو کے بعد کہا، علی مجھ سے بیعت کے طالب ہیں، مجھے ان کی بیعت سے انکار تو نہیں ہے، مگر وہ عثمان کے قاتل ہیں۔ شرجیل نے کہا، پھر تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا، میری رائے وہی ہو سکتی ہے جو اہل شام کی رائے ہو۔ اگر وہ بیعت کے لیے کہیں گے تو بیعت کر لوں گا، اور اگر بیعت سے روکیں گے تو رک جاؤں گا، اور تمہیں بلایا ہے تو اسی غرض سے کہ بلایا ہے کہ تمہاری رائے دریافت کروں۔ کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے تاکہ میں یہاں گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لوں اور قاتلان عثمان کا سلسلے میں مزید اطمینان کر لوں۔ معاویہ نے کہا، یہ مناسب رائے ہے۔ چنانچہ وہ نکل کھڑا ہوا اور جس شخص سے بھی گفتگو کرتا وہ یہی کہتا کہ علی عثمان کے قاتل ہیں، اور اس کے خلاف لب کشائی کی جرت کون کرتا، جبکہ زمانوں پر جبر و استبداد کا پہرا بیٹھا ہوا تھا اور ہر طرف معاویہ کے آدمی پھیلے ہوئے تھے جن کا کام ہی یہ تھا کہ انہیں ایک ایک بات کی خبر دیتے رہیں۔ جب شرجیل ہر سمت سے یہی آواز سنتا ہوا واپس آیا تو اس کے جذبات پوری طرح سے بھڑک چکے تھے۔ اس نے آتے ہی معاویہ سے تند و تیز لہجے میں کہا، کسی کو بھی اس سے انکار نہیں کہ ابن ابی طالب نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ اگر تم نے ان کی بیعت کی تو ہم تمہیں شام سے نکال باہر کریں گے۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 159 پر۔ معاویہ نے جب دیکھا کہ شرجیل پر ان کا جادو چل گیا ہے اور جب اس کا یقین ڈاواڈول ہونے والا نہیں ہے تو اس کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے کہا، جب تمہاری یہ رائے ہے تو ہماری بھی یہی رائے ہے، اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ عثمان بے گناہ مارے جائیں اور ہم ان کے قاتلوں کی بیعت کریں۔ ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے خون کا انتقام لیں، لیکن انتقام کے لیے ضروری ہے کہ رائے عامہ ہمارے ساتھ ہو، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ علی عثمان کے قاتل ہیں، تاکہ ان کے تعاون سے خلیفہ مظلوم کے خون کا قصاص لیا جا سکے، اور یہ کام تم ہی انجام دے سکتے ہو، کیونکہ شام میں جتنا تمہیں اثر و نفوذ حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ہر شخص تمہاری آواز پر لبیک کہے گا اور ایک دنیا سمٹ کر ہمارے گرد جمع ہو جائے گی۔ لہٰذا تم شام کے مختلف شہروں کا دورہ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ علی عثمان کے قاتل ہیں اور انہیں قصاص پر ابھارو۔ شرجیل کے جذبات مشتعل تو تھے ہی، فوراً تیار ہو گیا اور معاویہ سے رخصت ہو کر عوام کو ہمنوا بنانے کے لیے چل دیا۔ جب اہل کوفہ کو یہ خبر ہوئی کہ معاویہ عوام کو غلط فہمی میں ڈال کر جنگ پر آمادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ معاویہ کی جنگی تیاریوں کی تکمیل سے پہلے ہمیں شام پر حملہ کر دینا چاہیے، مگر حضرت نے فرمایا، جب تک جریر بیعت یا جنگ کا تصفیہ کر کے واپس نہیں آتا ہمیں حملہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ جریر کو شام میں آئے 4 ماہ گزر چکے تھے اور امیر المومنین اسے بار بار لکھ رہے تھے کہ تم 2 ٹوک فیصلہ کر کے جلد واپس آؤ، مگر معاویہ اسے حیلے بہانوں سے روکے رہے تاکہ اس عرصے میں اہل شام کو جنگ پر آمادہ کر سکیں اور اپنی قوت و طاقت کا صحیح اندازہ لگا لیں۔ چنانچہ جب اسے شرجیل کی حمایت حاصل ہو گئی اور حالات سازگار نظر آئے تو جریر کو بلا بھیجا، تم اپنے امیر کے پاس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ میں اور اہل شام ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 160 پر ہے۔ ادھر شرجیل نے شام میں گھوم پھر کر شہر شہر اور بستی بستی میں یہ اعلان کیا کہ علی نے عثمان کو قتل کیا ہے اور ان لوگوں کو جو قصاص کے لیے کھڑے ہوئے تھے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، ان کا مال اور اثاثہ چھین لیا ہے، ان کی زمینوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب ایک شام ہی کا علاقہ ان کے دستبرداری سے بچا ہوا ہے اور یہاں کے لوگ متفق ہو کر خون ناحق کا انتقام لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک دل اور ایک جان ہو کر اٹھو اور خلیفہ مظلوم کے انتقام اور اپنی سرزمین کے حفظ کے لیے امیر شام کے پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ شرجیل شام میں بااثر شخصیت کا مالک تھا، اس کی آواز پر مختلف شہروں کے لوگ سمٹ کر اس کے گرد جمع ہو گئے، البتہ اسی کے شہر کے کچھ لوگوں نے مخالفت کی اور کہا، ہمیں اپنے گھروں اور مسجدوں سے مطلب ہے، تم جانو تمہارا کام۔ اہل شام کے علاوہ بنی امیہ اور ان کے ہمنوا بھی شام میں جمع ہو چکے تھے، جن
میں کے چند نمایاں افراد یہ تھے: مغیرہ ابن شعبہ، عبداللہ ابن سعد، مروان ابن حکم، سعید ابن عاص، عبداللہ ابن عامر، ولید ابن عقبہ، عبید اللہ ابن عمر، سعید ابن عثمان، ابو ہریرہ، ابو حذیفہ، ابو امامہ بہالی، نعمان ابن بشیر۔ ان میں سے سب سے پہلے نعمان ابن بشیر آیا تھا اور اپنے ساتھ حضرت عثمان کا خون بھرا کرتا اور ان کی زوجہ نائلہ بنت فرافسہ کی کٹی ہوئی انگلیاں بھی ساتھ لایا تھا، اور معاویہ نے اسی پیرہن اور کٹی ہوئی انگلیوں کو جامع دمشق کے منبر پر آویزہ کر کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا اور عثمان کی مظلومیت سے متاثر کیا تھا۔ اس جمعیت کے یکجا ہونے کے بعد جنگی ساز و سامان کی تکمیل کی گئی اور یلغار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب امیر المومنین کو سپاہ شام کے اس اقدام کا علم ہوا تو آپ نے اس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے شام کی جانب لشکر کشی کا ارادہ کیا اور جمعے کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگوں، قرآن و سنت کے دشمنوں کی طرف چل دو، مہاجرین اور انصار کے قاتلوں کی طرف نکل کھڑے ہو، ان درست خو اور کمینہ فطرت لوگوں کی طرف جنہوں نے ڈر کے مارے بادل ناخواستہ اسلام قبول کیا تھا اور جنہیں محض دلجوئی کے لیے مسلمانوں کی صف میں شامل کیا گیا تھا، اٹھ کھڑے ہو تاکہ وہ مسلمانوں کی ہلاکت اور بربادی سے باز آئیں۔ یہ روایت بھی اخبار الطوال صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے۔ قبیلہ فزارہ کے ایک شخص اربد نامی نے یہ سنا تو اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اپنے بھائی ہی کا خون بہانے کے لیے بصرہ لے گئے تھے اور ہم نے انہیں قتل کیا تھا، اسی طرح آپ شام پر چڑھائی کریں اور اپنے بھائیوں کے گلے پر خنجر چلائیں؟ خدا کی قسم ہم اس کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ مالک اشتر سمجھ گئے کہ یہ معاویہ کا کارندہ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس طرح حضرت کے لشکر میں بددلی پیدا کرے، ان کی قوت اور طاقت کو کمزور کرے۔ انہوں نے پکار کر کہا: اسے پکڑ لو، مگر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور محلہ کناسہ تک پہنچا تھا کہ اسے پکڑ لیا اور اس طرح اسے پیروں تلے روندا کہ اس نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ قاتل کا پتہ نہیں چل سکتا، لہٰذا اس کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے۔ امیر المومنین اس واقعے سے کچھ متاثر تھے، مگر مالک اشتر نے کہا: یا امیر المومنین، آپ اس خائن اور بدبخت کی بات سے بددل نہ ہو، ہم آپ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، عزم و ہمت سے لڑیں گے اور آپ کی نصرت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ ہمیں یہ کب گوارا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ جو موت سے ڈرتا ہے وہ موت سے بچ کر نہیں رہتا، اور جو زندگی و بقا چاہتا ہے وہ اپنی آرزو میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی استقامت اور نصرت کا عہد و پیمان کیا۔ جب کوفے کی جنگ آزما آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئے تو آپ نے عقبہ ابن عمرو انصاری کو اپنا نائب مقرر کیا۔ نخیلہ کو چھاونی قرار دے کر مالک ابن حبیب یربوئی کو کوفے میں قیام کا حکم دیا تاکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کو لشکر گاہ کی طرف بھیجتے رہیں، اور خود کوفے سے نکل کر نخیلہ میں لشکر سمیت پڑاؤ ڈالا اور مختلف صوبوں کے امال کو تحریر کیا کہ وہ افواج عساکر اور سامان حرب و ضرب کے ساتھ فوراً پہنچیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس بصرہ سے، مخنف ابن سلیم اصفہان سے، سعید ابن وہب ہمدان سے، ربی ابن خثیم اسدی رے سے اور دوسرے امال اپنے اپنے شہروں سے سواروں اور پیادوں کے ساتھ پہنچ گئے، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے لشکر کی تعداد 84,000 تک پہنچ گئی، جن میں اصحاب بدرین بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کی بھی ایک جمعیت تھی۔ حاکم نے تحریر کیا: جنگ صفین میں حضرت علی کے ہمراہ 80 بدر کے مجاہدین اور 250 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ تھے۔ اور یہ روایت ہے مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104 پہ۔ وادی نخیلہ فوجوں سے چھلک رہی تھی اور امیر المومنین اس عظیم لشکر کی تنظیم اور ترتیب میں مصروف تھے کہ ایک عامل کے ذریعے سے یہ اطلاع پہنچی کہ شامی فوجوں نے عراقی سرحدوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت نے 8,000 کا ایک ہراول دستہ زیاد ابن نظر حارثی کی زیر سرکردگی اور 4,000 کا ایک دستہ شریح ابن حارث کی زیر قیادت سرحدوں کی حفاظت اور فوج
مخالف کی قوت و طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے روانہ کیا اور یہ انہیں ہدایت فرمائی کہ جب تک میرا حکم نہ پہنچے یا دشمن ابتدا نہ کرے تم جنگ نہ کرنا۔ امیر المومنین نے نظم و انضباط کے پیش نظر لشکر کو 7 حصوں پر تقسیم کیا اور ہر حصے پر ایک افسر مقرر کر دیا، اور ہر ہراول دستے کی روانگی کے چوتھے دن 5 شوال 36 ہجری کو اس لشکر جرار کی قیادت کرتے ہوئے نخیلہ سے روانہ ہو گئے۔ جب نہر فرات کو عبور کر کے حدود کوفہ سے باہر تشریف فرما ہوئے تو نماز ظہر کا اعلان کیا اور فرمایا جو لوگ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ پوری نماز پڑھیں، اور جو ساتھ جانے کے ارادے سے آئے وہ نماز قصر پڑھیں۔ اور حضرت نے بھی نماز قصر ادا کی، نماز سے فارغ ہو کے آگے بڑھے اور کوفے سے 6 میل کے فاصلے پر دیر ابو موسیٰ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھی، اور یہاں سے روانہ ہو کر کوفہ اور حلہ کے درمیان مقام میں برس میں مغرب کی نماز ادا کی اور رات وہیں گزاری، اور نماز صبح کے بعد نہر قبین کو پار کر کے مقام بیہ میں قیام فرمایا تاکہ لوگ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ جب یہاں سے روانہ ہو کر سرزمین بابل پر قدم رکھا تو شہر کے کھنڈر دیکھ کر اپنے ہمراہیوں سے فرمایا گھوڑوں کی باکیں ڈھیلی چھوڑ دو اور انہیں تیز چلاؤ تاکہ اس نامبارک سرزمین سے جلد نکل جائیں، کیونکہ یہ شہر مورد عطاب رہا ہے اور کئی بار زمین میں دھس چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے باغیں ڈھیلی چھوڑ کر مہمیز لگائی اور دوسرے لوگوں نے بھی گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی اور نہر سرات کو کشتیوں کے پل کے ذریعے عبور کیا اور نہر کی دوسری سمت اتر کر نماز عصر با جماعت ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر سوار ہوئے اور دیر کعب سے ہوتے ہوئے سرزمین کربلا پر وارد ہوئے۔ اس زمین کو دیکھ کر چہرے پر غم و حزن کے آثار نمایاں ہوئے اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کچھ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو حادثہ فاجعہ کربلا کی خبر دی اور ان جگہوں کی نشاندہی کی جو سید شہداء امام حسین اور ان کے اعزاء اور انصار کے خون سے رنگین ہونے والی تھی۔ یہاں سے روانہ ہو کر سبات میں منزل کی اور رات کو وہیں پر قیام فرمایا۔ اہل سبات نے فوج کے لیے رست اور چوپایوں کے لیے چارے کی پیشکش کی، مگر حضرت نے انکار کیا اور فرمایا تم لوگوں پر یہ بار نہیں ڈالا جا سکتا۔ سبات کے قریب دجلہ کے کنارے شہر مدائن تھا۔ مدائن کے لوگ ابھی تک حضرت کے لشکر میں شامل نہ ہوئے تھے۔ آپ نے حارث ابن عبداللہ آور کو حکم دیا کہ وہ مدائن والوں سے کہیں کہ ان میں جو جواں مرد اور جنگجو افراد نماز عصر میں شریک ہوں، جب وہ لوگ آئے تو فرمائے کہ مجھے تعجب ہے کہ تم ہمارے لشکر سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہو، حالانکہ دشمن کی فوجیں ہماری طرف بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یا امیر المومنین، ہم آپ کے حکم کے منتظر تھے، ہمیں جو حکم دیا جائے گا ہم بصر و چشم اس کی تعمیل کریں گے۔ آپ نے عدی ابن حاتم اور ان کے فرزند زید کو مامور فرمایا کہ وہ مدائن سے لشکر کی فراہمی کریں۔ عدی نے 3 دن کے قیام میں 800 اور زید ابن عدی نے 400 افراد جمع کیے اور انہیں لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ امیر المومنین نے مدائن سے 3000 کا ایک لشکر موقل ابن قیس کی ماتحتی میں آگے روانہ کیا اور ان سے کہا میں رقہ جا رہا ہوں، تم موصل جو اس وقت صرف قافلوں کی فردگاہ تھا، اور نصیبین سے ہوتے ہوئے میرے پاس رقہ پہنچ جاؤ۔ امیر المومنین مدائن سے روانہ ہو کر بحر سیر میں قیام فرما ہوئے۔ یہ جگہ شاہان عجم کی سیرگاہ تھی، جہاں کبھی سایہ دار درختوں، دلکش باغوں اور بلند و بالا عمارتوں کی بہتات تھی، مگر دس بردر زمانہ سے باغات اجڑ گئے اور عمارتوں کی جگہ خاک کے تودے باقی رہ گئے۔ حریر ابن سہم نے ان کھنڈروں اور اجڑے ہوئے باغوں کو دیکھا تو ابن یعقوب تمیمی کا یہ شعر پڑھا، جہاں ان کے گھر بار تھے وہاں چوپائی ہوائیں چل رہی ہیں، گویا وہ ایک معینہ مدت کے لیے آباد کیے گئے تھے۔ حضرت نے یہ شعر سنا تو فرمایا اس کے بجائے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو،
وہ لوگ کتنے باغات، چشمے، کھیت، عمدہ مکان اور نعمتوں کا ساز و سامان جن میں خوش گزر بسر کرتے تھے چھوڑ گئے۔ ایسا ہی ہے اور ہم نے ان تمام چیزوں کا دوسروں کو مالک بنا دیا۔ ان لوگوں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ جنگ صفین کا بیان ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس بیان کو تسلسل سے بیان کریں گے۔